اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی, لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے. کہانی قصہ نہیں ہے, دل کے کانوں سے سننا. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے. ہم نے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں, ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ, ہمیں بھی دفن کر دیں گے. بہت جلد وہ دن آئے گا. میرا بیٹا, میرا مال, میرا کاروبار, کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے. بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا, پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے. یہی ہوا, یہ ہوا. بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا, میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو. یہ خوف تھا. بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی, کوئی کسی کا نہیں. سب گھروں میں قید ہو گئے, نفسی نفسی کا عالم تھا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی, اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. تو ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے. اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ, اللہ کے لیے کچھ کر لو, منا لو, اللہ کو راضی کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو, پلٹ جاؤ اللہ کی طرف, پلٹو اللہ کی طرف, لوٹو اللہ کی طرف. گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے, گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے, گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے. اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے, پرہیزگاری کی وجہ سے, سچی توبہ کی وجہ سے, نیک عمل کی وجہ سے. فاروق اعظم سے کہا کعب احبار نے امیر المومنین اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ محشر میں. تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کے فرشتے اس کو کھینچتے لائیں گے, اور اس کی جب آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جو ابو الانبیاء ہیں, انبیاء کے باپ ہیں, وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف ابراہیم کو امان دے دے بس, میں اپنے لیے مانگتا ہوں مجھے امان دے دے بس, اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھے کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس پہ اللہ نے توریت نازل کی, وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ تجھ سے امان چاہتا ہے, آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے آپ کے لیے امان مانگتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں سر رکھ کر یہ کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا. دیکھیں یہ میدان محشر, جس محشر کے لیے سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا وہاں, دیکھ لیں گے جو ہوگا, دیکھ لینا, بہت ہمت ہے نا. اگر وہ نیکیوں کا حساب لے لے, نیکیوں کا, ہم نیکی کا حساب نہیں دے سکتے, اس کو گناہوں کا حساب دیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا. یہ لوگ تھے جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ, ہم کہاں ہیں ہم لوگ. خدا کے لیے خود فریبی اور شیطان فریبی کا شکار مت بنو, بہت گناہ کر چکے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج مجھے امان دے دے. جب معصوم لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی, ہم جیسے پاپیوں کا انجام کیا ہو. اس دن کے لیے اللہ سے ڈرو, پلٹ جاؤ. اور اب اس دن کیا ہوگا, جو آیت پڑھی تھی وہ پڑھتے ہیں اور بات اب اینڈ کی طرف جاتی. اس دن کیا ہوگا جس دن انبیاء کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے نبی کے سوا. وہ ایک الگ شان ہے.
اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگتا، صرف آج مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے تیری۔ اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے سوا، جس دن جبریل اور فرشتے نفسی نفسی کہیں گے، اس دن اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے ان السمع والبصر، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا؟ ہم پوچھیں گے تم سے کیا سنا تھا؟ قرآن ہے یہ۔ میری قوم کے جوانوں کیا سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ پکچر کے ڈائیلاگ، فلمی گانے، شرکیہ کلمات، گندی گندی سٹوریاں، نفس کو ابھارنے والے کلام، کیا سنا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے سنا کیا تھا، کانوں کا استعمال کیا کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنے ہوں گے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ کیا سنا تھا؟ قربان، موبائل تو 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا۔ کیا سنا تھا؟ رات رات بھر کان پہ رکھ کر کس سے باتیں کرتے ہو؟ کیا کیا باتیں کرتے ہو؟ کتنی گندی گندی باتیں ہیں نا۔ اگر ریکارڈنگ اوپن ہو جائے تو خود کو شرم آتی ہے کہ میں نے کتنی گندی بات کی، کتنی گندی بات کرتے ہیں دوستوں سے، گالی، ماں بہن کی گالی، ننگی ننگی گالیاں۔ مت سنو، فون کٹ کر دو، میرے کان یہ سننے کے لیے نہیں ہے۔ کیا سنا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم پوچھیں گے کیا سنا تھا۔ بتانا پڑے گا نا، کس منہ سے گالی دے پاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ سنا تھا؟ گانے گا کر کیسے بتا سکو گے کہ یہ سنا تھا؟ وہ ڈائیلاگ کیسے بتا سکو گے کہ یہ پوچھا جائے گا نا کیا سنا تھا؟ بتانا ہوگا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اس دن تو لکھا بھی ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا، لینا تو پڑھ کے سنا کیا کیا تو نے سنا تھا، پڑھ کے سنا۔ کیا احتیاط تھی بزرگوں کی، کیا احتیاط تھی۔ ایک دن فاروق اعظم کے اس حصے میں پھوڑا ہو گیا، پھنسی آ گئی۔ اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بغل، صحیح؟ لوگ عیادت کے لیے آئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ اور کسی نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا؟ شارٹ کرنا حضور کو پسند تھا، ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، ایک جملے میں کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا تو شارٹ ہوتی نا بات۔ فرماتے ہیں لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کہتے وہ لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بغل پڑھ کے میں کیسے وہ بغل کا نام لینے بھی شرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہے، قرآن کہتا ہے سنی کتنی گندی گندی باتیں ہیں۔ اس دن کا احساس کر لو، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں۔ قرآن کا ان السمع، پوچھیں گے تمہاری سماعت، والبصر، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا آنکھوں سے؟ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں کیا دیکھا تھا؟ پیر صاحب پوچھے تو نہیں بتا سکتے، ابا پوچھے تو نہیں بتا سکتے، مقرر صاحب سید صاحب پوچھے نہیں بتا سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دن میں کیا کیا دیکھا نہیں بتا سکتے، پوری زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟ وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا، وہ دن کا خیال تو کر لو، کیا بتائیں گے؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں کی اتنی احتیاط تھی دیکھنے کے معاملے میں، اتنی احتیاط تھی کہ نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ ایک دن سیدنا داؤد تائی کو کسی نے پوچھا، داؤد آپ کے گھر کی چھت نہیں ہے؟ حضرت داؤد تائی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سیدنا داؤد تائی پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ واللہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھت ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کتنے سال سے رہے ہو؟ کہا 40 سال سے رہ رہا ہوں۔ کہا 40 سال سے رہے ہو، چھت نہیں، پتہ نہیں؟ فرمایا اوپر نگاہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ بلا ضرورت نظر کیوں اٹھاؤں، اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا۔ جتنے جن کے
تقوی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے. آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرے ہمدرد مت بنو. میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے، اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ. میری قوم کے جوانوں، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکیں. اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا. یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے. اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا. سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے. اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا. والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے. لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، دلوں میں بغض رکھتے تھے. سینے ملاتے تھے، سینے، دل نہیں ملاتے تھے. زبانیں میٹھی تھی، دل بھیڑیوں کی طرح تھے. اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے، بیٹا کہتے رہے، ویوائی کہتے رہے، یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے. پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا. اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں، نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے. دلوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، دل میں گندگی مت رکھو. پھر کہتا ہوں کسان ہو، جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا بیج کیسے بو گے. اس لیے اس دن پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو. آخری بات اور دل کی بات، آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا. اب کیا کر سکتے، جو ہونا تھا ہو گیا. یہی ہے نا. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کچھ بھی ہو گیا ہو توبہ کر لو، توبہ کر لو. اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں، میں بھی آپ بھی. اور پھر ولی کا آستانہ ہے. ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ان کے صدقے بخشا جا. اور پھر ولی جہاں سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، اور پھر زمین کے اندر بھی ہو، زمین کے اوپر بھی ہو، اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں، تو پھر توبہ قبول ہی ہوگی. توبہ کر لو. لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، جو ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، توبہ نام کان کھینچنے کا نہیں. بہت مرتبہ کان کھینچے. توبہ نام گال پیٹنے کا نہیں، بہت مرتبہ گال پیٹے. توبہ نام استغفر اللہ صرف پڑھنے کا نہیں، بہت بار استغفر اللہ پڑھ لیے. توبہ نام ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، گناہوں پہ نادم ہو جانا، شرما جانا، اور اپنے اللہ سے عہد کر لینا کہ اے اللہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. بس یہ عہد پھر مت توڑنا. اس کا نام توبہ ہے. اور بلکہ جب توبہ کے بعد گناہ کی یاد آئے، توجہ، توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، توبہ کے بعد اگر گناہ کی یاد آئے تو لذت نہیں ملنا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیوں تھا. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا یار جوانی میں کیا مزے تھے، حج کر کے آ گئے، کیا مزے تھے یار اس وقت کالج کی زندگی میں، کیا ہم نے گل چھرے اڑائے. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں، نادمی نہیں، توبہ نام ہے شرمندگی کا، توبہ نام ہے ندامت کا. آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں. اگر آپ اجازت دے تو ایک توبہ کا ذکر کر دو، اگر اجازت ہو تو توبہ کا ذکر کر دو. مجھے بہت پسند ہے یہ ذکر، بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے توبہ کی اللہ کے کرم سے. اس لیے میں چاہتا ہوں اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا خیال نہ ہوتا، احساس نہ ہوتا،
تو میں اس کو یعنی کہ پھر بہت بیان کرتا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات ڈبل نہ ہو جائے تاکہ لوگ بور نہ ہونے لگے، لیکن کہیں بھول جاتا ہوں تو پھر ہو جاتا ہے. میں نے باپو کو کہا کہ بھول جاتا ہوں تقریر کر کے، تو کہیں ہو جاتا ہے، ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں. حالانکہ اگر ڈبل ہو جائے تو پھر بھی اس میں برکت ہے، کم سے کم سننے کی برکت تو مل ہی جانی ہے. مجھے بہت پسند ہے اور بہت اس سے زندگیاں بدلی اللہ کے کرم سے. توبہ شرمندہ ہونے کا نام. پھر گناہ کتنے بھی بڑے ہو، کتنے بھی بڑے گناہ ہو، اگر شرمندگی مضبوط ہے، ندامت مضبوط ہے، دل کے اندر احساس گناہ ہے، تو پھر گناہ نہیں دیکھے جاتے، احساس دیکھا جاتا ہے، شرمندگی دیکھی جاتی. دو ہی آنسو پھر پوری زندگی کے گناہ ختم کرنے کے لیے کافی ہوتے، پھر کتنا ہی بڑا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اتنے بڑے گناہ کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجمع میں شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ. ایک شخص، ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. میں بطور مفہوم پیش کروں گا اپنے الفاظ کے جامع میں. وہ خاک ڈال رہا تھا اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے. اس نے کہا عمر میری سفارش کر دو حضور سے کہ حضور مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے معافی کی دعا کر دیں. فاروق اعظم گئے، کہا سرکار ایک بندہ ہے جو دروازے پڑا سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور سے عرض کرو کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری معافی ہو جائے اور حضور بھی مجھے معاف کر دیں. فاروق اعظم سے سرکار نے کہا بلاؤ اس کو. کون ہے وہ آیا، وہ جوان. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آقا نے کہا ہوا کیا؟ کہا حضور بس اتنا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے. اب حضور علیہ السلام کو چونکہ آگے کی امت کے لیے راستہ بتانا تھا نا غیب داں نبی کو، تو سرکار نے میں تجھ سے ہوا کیا ہے وہ بتا. حضور مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے بتاؤں، میں کیا عرض کروں آپ سے. آقا نے کہا ہوا کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. زمین کے ذروں سے زیادہ؟ ہاں. سمندر کی جھاگ سے زیادہ؟ ہاں. پھر آقا نے کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے تیرے گناہ؟ رونے لگا. راستہ حضور ہی نے بتایا، لیکن آگے کے لیے ہمارے لیے بھی گویا کہ راہ بتا دی گئی. اللہ کی رحمت سے زیادہ. وہ کچھ نہیں جواب دیا، رونے لگا. وہ پوچھا کیا ہوا، بتا تو صحیح. اس نے عرض کیا آقا میں کفن چور ہوں اور میں نے 999 لوگوں کے کفن چرائے تھے، اور 1000واں کفن جب میں چرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب حادثہ ہو گیا. ایک تو کفن چرانا ہی بہت بڑا گناہ تھا، حالانکہ اب شاید کوئی کفن نہیں چراتا ہو کیونکہ کپڑوں کی بڑی افراط ہے. اب اس دور میں ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے تو لوگ کفن بھی چرا کے بیچ دیتے تھے، بکتے تھے چوری ہوئے کفن بھی. عجیب دور سے بھی لوگ گزرے ہیں. آج بہت کپڑا افراط ہے، بہت کہ آج کل تو کپڑے سے زیادہ شاید کوئی چیز افراط ہو. بہت کپڑے سستے بھی ملتے ہیں. تو کہا کہ جو گورکن ہوتا ہے نا قبر کھودنے والا، اس سے بھی میری پارٹنرشپ تھی اور وہ مجھے آگے اطلاع دیتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آج آ جانا، وہ نشان لگا دیتا تھا. یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ بظاہر نہیں آئے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں تاکہ حدیث پاک کا تقدس بھی قائم رہے اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. جو لکھا ہے من ون میں ویسے پڑھ کے تو نہیں سنا سکوں گا ورنہ پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس سے میرے پارٹنرشپ تھی، میرے اس سے شرکت تھی کہ میں بتاؤں، وہ مجھے بتائے کہ، اور پھر میں آ کر کے کفن نکال لیتا تھا، بیچ دیتا تھا. میں اس کو کچھ رقم دے دیتا تھا. ایک دن اس نے مجھے اطلاع کی آج بہت مالدار گھر کی لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور کفن جو ہوگا وہ دیبا کا ہوگا. اس زمانے میں جیسے آج ہمارے یہاں جو وہ بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا، کچھ مخمل ہے، یہ ہے، وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب، تو ویسے اس دور میں بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا دیبا کا. اس کا کفن دیبا کا ہے. اس کا مطلب بہت دنوں تک کا خرچہ نکلنا تھا. تو اس نے نشان لگا دیا تازہ قبر پر
اور مالدار تھی وہ لڑکی، مالدار گھرانے سے تھی. جب میں اس کا کفن نکالنے کے لیے گیا، وہ 1000ویں میت تھی، یعنی 1000واں نمبر تھا اس میت کا. تو جب میں نکالنے کے لیے گیا تو میں نے اس کے تختے ہٹائے اور اس کو قبر سے باہر نکالا. سناٹا ہوگا قبرستان میں، چاند کی دودیا دودیا روشنی زمین پہ پڑ رہی ہوگی، لائٹ کا دور تو نہیں تھا. تو جب میں نے اس کا کفن نکال دیا تو کفن نکالنے کے بعد اس کا جسم کپڑے کے بغیر ہو گیا، اور چاند کی دودیا روشنی جب اس کے بدن پہ، برہنہ بدن پہ پڑی تو وہ اتنی خوبصورت مجھے لگی کہ شیطان مجھ پہ غالب آ گیا. اور شیطان غالب آیا تو قبرستان کے اندر اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے وہ کام کیا جو میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے بدفعلی کی مردے کے ساتھ، مردہ لڑکی کے ساتھ. پھر اس نے کہا جب میں اس سے بدفعلی کر چکا، وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، زندہ ہو گئی، اور اس نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے، کبھی اللہ تجھے معاف نہ کرے. تو نے مجھے گندا کر دیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا. کیا منہ لے کر اب میں ان مردوں کے درمیان، ان قبر والوں کے درمیان رہوں؟ اور پھر وہ غائب ہو. میں بھاگا، کفن چھوڑ کے بھاگا. لڑکی تو پھر مجھے نظر نہیں آئی، لیکن اب اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکراتی رہتی ہے. نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ سو سکتا، سکون نہیں ہے، سکون، بے قراری اور بے چینی. آقا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو حضور سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں. تو اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو کر حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا حضور ڈرتے ہیں. تو جیسے اس نے کہا نا کہ مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، تو حضور پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، غلبہ، خوف کا غلبہ. آقا نے ہوا جلدی سے یہاں سے دور ہٹ. نفرت سے نہیں کہا، جھڑکنے کے لیے نہیں، وہ جو اللہ کے خوف کا غلبہ تھا. جلدی سے تو یہاں سے دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے، دور ہٹ جا یہاں سے. وہ نکلا وہاں سے اور جنگل میں گیا، اور جنگل میں جا کر خاک ڈالنے لگا. خوب روتا تھا، خاک ڈالتا تھا، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. اسی طرح کئی دن بیتے، مختلف روایات میں مختلف ایام کا ذکر آیا ہے. ایک دن وہ سر پہ خاک ڈال کے رو رہا تھا، اس کو اچانک حضور کا یہ جملہ یاد آ گیا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت. روتے ہوئے جب اس کو یاد آیا تو اس نے کہا اے اللہ، میں نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا، لیکن میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں ہے نا. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تیری رحمت سے بڑا میرا گناہ ہے تو پھر ایسا عذاب دے کہ وہ عذاب تو نے کسی کو نہیں دینا، نہ کسی کو دیا ہے، وہ عذاب دے دے مجھے اگر تیری رحمت سے بڑا ہے. اور اگر تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کر دے. اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. ادھر اس کا یہ کہنا تھا روتے ہوئے، ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو کفن چور تھا اللہ نے آپ کے صدقے میں اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی. میرے آقا نے کہا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے خصوصی تحفہ اور عطا کیا ہے. اگر اس سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اس مجمع میں کوئی ہوگا لیکن شاید اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. آؤ میرے بھائیوں، آپ اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہو گیا میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی کامیاب، آپ کا بھی آنا کامیاب. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.